رینجرز اور پولیس کی جانب سے لاہور میں 18 اپریل کو تحریک لبیک کے دھرنا مظاہرین کے خلاف خون ریز آپریشن کا بنیادی مقصد 20 مارچ کے روز اسلام آباد کی جانب روانہ ہونے والے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کو روکنا تھا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز کا یہ آپریشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد ایک خونی تصادم کی شکل اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 4 مظاہرین جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ دوسری جانب لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان نے ایک ڈی ایس پی سمیت 12 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا تھا، جن کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے رینجرز کی مدد سے آپریشن کیا، لیکن مزاحمت کے نتیجے میں تصادم ہو گیا۔ تاہم پولیس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس دوران ہونے والی اموات ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت صرف رینجرز کو ہے۔ اتوار کی صبح تحریک لبیک کے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین یہ تصادم ملتان روڈ پر واقع یتیم خانہ چوک میں قلعہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کے قریب ہوا، جہاں علامہ خادم حسین رضوی کا گھر اور مزار دونوں واقع ہیں۔ ان پرتشدد جھڑپوں میں تحریک لبیک پاکستان کے کم از کم 4 کارکنان جاں بحق ہوئے، جن میں سے 2 کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تحریک لبیک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کارکنان کو رینجرز اور پولیس والوں کی جانب سے سیدھی گولیاں ماری گئیں، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ تب کی گئی جب فورسز کے جوانوں کو اپنی جانیں خطرے میں دکھائی دی، لیکن پھر بھی نواں کوٹ پولیس اسٹیشن پر حملہ آور ہجوم کو بھگانے کے لیے صرف ٹانگوں پر گولیاں ماری گئیں۔ اس دوران 15 پولیس اہلکار مظاہرین کے ہاتھوں زخمی بھی ہوئے۔ تحریک لبیک کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس نے اتوار کی صبح ان کے مرکز پر دھاوا بولا، جبکہ لاہور پولیس کے مطابق یہ آپریشن ڈی ایس پی نواکوٹ عمر فاروق سمیت پولیس کے 12 مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کیا گیا تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک مظاہرین نے 12 اہلکاروں کو اغوا کرنے کے بعد یرغمال بنا رکھا تھا، جبکہ رینجرز کے 2 جوان بھی تحریک لبیک کے قبضے میں تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایک پولیس اہلکار کو تب اغوا کیا گیا جب وہ روٹی لینے کے لیے قریبی تندور پر پہنچا، جبکہ ڈی ایس پی نواکوٹ اور دیگر پولیس اہلکاروں کو تھانے پر حملے کے دوران اغوا کیا گیا۔ اسی دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے رینجرز کے جوان بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن مسلح تصادم کے دوران 2 رینجرز اہلکاروں کو مظاہرین نے اغوا کر لیا۔ ادھر ڈی ایس پی نواکوٹ عمر فاروق بلوچ کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں قلعہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے قبضے میں ہے۔ موصوف بتا رہے ہیں کہ تصادم کے نتیجے میں تحریک لبیک کے کچھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور حکومت کو فوری طور پر یہ آپریشن روکنا چاہیے۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں نواکوٹ ڈی ایس پی۔ یہ آج ایک آپریشن کر رہے تھے، یہ جو تھانے کے آگے بلاکیٹ ہے تھا، تو وہاں مشتعل ہجوم کے پاس آ گئے، تو پھر قاری فاروق صاحب نے ان کو ساروں کو روکا اور ان سے نجات دلائی۔ اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے اور آپس میں کوئی افہام تفہیم کا راستہ نکلنا چاہیے۔ یہ میری دائیں جانب تین افراد شہید ہو چکے ہیں اور کافی ساروں کو گولیاں لگی ہیں۔ تقریباً 10-15 بندے زخمی ہیں، تو یہ استدعا ہے کہ اس کا کوئی افہام تفہیم کا راستہ، کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالا جائے۔ پولیس ترجمان کے مطابق تحریک لبیک کے خلاف آپریشن روکنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے قبضے میں نہ صرف 12 پولیس اہلکار ہیں بلکہ پیٹرول سے بھرے ہوئے ٹینکرز بھی ہیں، جو تاحال ان کے یتیم خانہ مرکز کے قریب کھڑے ہیں۔ اسی پیٹرول سے مظاہرین پیٹرول بم بنا کر پولیس پر حملے کر رہے ہیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان ٹینکرز میں 55,000 لیٹر پیٹرول موجود ہے، جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر کپتان حکومت نے پابندی لگانے کے باوجود تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سعد رضوی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے طویل مذاکرات کیے اور پھر ان کی ملاقات کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید ان کے بڑے بھائی اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے کروائی گئی۔ تاہم سعد رضوی نے 20 اپریل کی لانگ مارچ کی کال واپس لینے سے واضح انکار کر دیا۔ دوسری جانب 19 اپریل کی صبح وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا کہ تحریک لبیک سے پنجاب حکومت کے مذاکرات کے بعد اتوار کو تنظیم کے کارکنان کی جانب سے یرغمال بنائے جانے والے 12 پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یتیم خانہ چوک میں موجود لبیک کے دھرنے سے پولیس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات جاری ہیں اور انشاءاللہ جلد اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دیے ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ
مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے، اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے، اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں، اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے، اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو بہتری کی طرف جائے گی۔ تاہم دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے حافظ سعد رضوی کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر وہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، تاہم سعد رضوی نے اپنے مطالبے کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ تحریک لبیک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر حکومت کے ساتھ سعد رضوی کی جانب سے کسی قسم کے سمجھوتے کا کوئی امکان نہیں، خصوصاً 4 افراد کو شہید کر دیے جانے کے بعد۔ اسی دوران تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن کے خلاف اہل سنت علماء کی کال پر 19 اپریل کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی جا رہی ہے، جس کا اعلان 18 اپریل کو رات گئے مفتی منیب الرحمان نے کراچی میں کیا۔ 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کئی بڑے شہروں میں تاجر برادری کے علاوہ وکلاء تنظیموں نے بھی اس کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے عہدیدار اور رکن شورا اور سربراہ مذاکراتی کمیٹی علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور اعلان جو بھی اور جب بھی ہوگا وہ مرکزی شورا کی طرف سے ہوگا۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے اس دعوے کی سختی سے تردید کی کہ سعد رضوی نے 20 اپریل کا لانگ مارچ منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے اس وقت تک تحریک لبیک کے چوک یتیم خانہ مرکز میں ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ میڈیا چینل پر خبریں چل رہی ہیں کہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مسجد رحمت للعالمین سے اٹھ جائیں اور یہ تمام احتجاج ختم کریں، تو یہ تمام کے تمام جھوٹ ہے۔ ہمارے ابھی مذاکرات جاری ہیں، اور جب تک ہمارے مذاکرات جاری ہیں ہم ادھر مسجد رحمت للعالمین کے سامنے موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اعلان ہوگا تو وہ شورا ممبران ہی کریں گے۔ ادھر ادھر کی خبروں پر آپ لوگ دھیان نہ دیں، جو بھی شورا کی طرف سے ویڈیو پیغام آئے گا اسی پر انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ عمل کریں گے۔ اسی دوران قلعم تحریک لبیک کی مرکزی شورا کے رہنما علامہ ڈاکٹر شفیق امینی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی کارروائی میں ان کے 2 کارکنان جاں بحق اور درجنوں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہید ہونے والے کارکنان کی تدفین اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک فرانس کے سفیر کو ملک سے نہیں نکال دیا جاتا۔ خیال رہے کہ لاہور میں تحریک لبیک کا احتجاج گزشتہ ہفتے سے جاری ہے۔ اتوار کو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک لبیک نے ملک بھر میں 192 مقامات کو بند کیا تھا، جن میں سے 191 مقامات کلیئر کرا لیے گئے ہیں، اور صرف لاہور میں یتیم خانہ چوک تاحال بند ہے جہاں حالات کشیدہ ہیں۔ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے کیونکہ یہ ایک قلعم تنظیم ہے۔ تاہم کچھ ہی گھنٹوں بعد شیخ چلی نے یو ٹرن مارا اور پیر کی صبح ایک ویڈیو پیغام میں یہ اعلان سنا دیا کہ حکومت اور تحریک لبیک کے مابین مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں جھڑپوں کے بعد راولپنڈی میں بھی پولیس اہلکاروں کو حساس مقامات پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ شہر کی اہم شاہراہوں پر کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی شاہراہ پر فیض آباد کے مقام پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت جڑواں شہروں کے اندر بھی مختلف مقامات پر پولیس اور رینجرز اہلکار دکھائی دے رہے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد پل کے نیچے مرکزی شاہراہ کے اطراف میں بھی کنٹینرز تاحال رکھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے راستے سیل کرنے میں استعمال کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے 20 اپریل کو فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دینے والی مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت چند روز قبل پابندی عائد کی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ میں سب پر واضح کر دوں کہ ہماری حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کارروائی کی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ریاستی عملداری کو للکارا اور کوچہ بازار کو فساد سے بھرتے ہوئے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ آور ہوئے، لہٰذا کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب تحریک لبیک والوں کا کہنا ہے کہ احتجاج تب شروع ہوا جب حافظ سعد رضوی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کی بجائے ان کے سربراہ کو گرفتار کر لیا اور تحریک لبیک پر پابندی لگا دی۔ پولیس کی جانب سے حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔
تاہم اس اقدام کو تحریک لبیک کی جانب سے 20 اپریل کو اسلام آباد کی طرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کو روکنے کے تناظر میں دیکھا گیا۔ اس دوران 7 رضوی کے خلاف لاہور اور کراچی کے مختلف تھانوں میں اقدام قتل کی دفعات کے علاوہ امن عامہ کے آرڈیننس اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد ان کی جماعت کی 8 رکنی شورا نے ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا تھا۔ پھر وفاقی حکومت نے 16 نومبر سن 2020 کو اسلام آباد میں فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ دھرنا دینے والی تحریک لبیک کے سابق سربراہ علامہ خادم حسین رضوی سے 4 نکاتی معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت حکومت کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا تھا۔ اس معاہدے پر عمل نہ ہونے کے بعد فروری سن 2021 میں تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت حکومت کو 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے وعدے پر عمل کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ تاہم اس وعدے سے پہلے ہی حکومت نے 12 اپریل کو سعد رضوی کو گرفتار کر لیا اور تحریک لبیک کو قلعدم قرار دے دی، جس کے بعد احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حال ہی میں قلعدم قرار دی گئی تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، اور کیا تحریک لبیک فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ واپس لیتی ہے یا حکومت مخالف احتجاج میں مزید تیزی لاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔